گہرے تعلقات۔ جیسا کہ ہم مسیح میں بہنوں اور بھائیوں کے طور پر ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہمارے تعلقات زیادہ گہرے اور مضبوط ہونے چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ پالوس اور تیموتھیوس کے لحاظ سے دیکھیں تو پالوس کسی اور ایماندار سے زیادہ تیموتھیوس کے قریب تھا۔ مسیح میں ایک ساتھ خدمت کرتے ہوئے ان کا ایک گہرا تعلق تھا۔ جیسے ہم جانتے ہیں، تیموتھیوس شاید افسس میں تھا جب یہ خط لکھا گیا۔ اب پالوس ایک تہہ خانہ میں تھا، وہ قید میں تھا۔ اس بڑھوتی پر غور کریں، ان کے سلام میں بھی ان کی ایک دوسرے کے لیے بڑھتی ہوئی محبت اور مہربانی دکھائی دیتی ہے۔ پہلے خط میں پالوس کہتا ہے، پالوس کی طرف سے جو ہمارے منجی خدا اور ہمارے امیدگاہ مسیح یسوع کے حکم سے مسیح یسوع کا رسول ہے، تیموتھیوس کے نام جو ایمان کے لحاظ سے میرا سچا فرزند ہے۔ پالوس تیموتھیوس کا وہ باپ بنا جس کی کمی ایماندار ہوتے ہوئے اس نے کمی محسوس کی۔ تیموتھیوس کا باپ غیر قوم سے تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ اس نے مسیح کو قبول کیا یا نہیں، مگر پالوس تیموتھیوس کو مسیح کی طرف لے کر آیا تھا اور تیموتھیوس کو اپنا روحانی بیٹا سمجھتا تھا۔ مگر غور کریں، 5-6 سال بعد اس نے کیا کہا، اور ہم بعد میں دیکھیں گے وہ چاہتا تھا کہ تیموتھیوس اس کے پاس آ کر رہے، اس کے پاس وہاں اس کی ضرورت تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے اس اصول کی وضاحت کے دوران آپ اس تعلق کو بڑھتے ہوئے اور ترقی کرتے دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ پالوس پر غور کرتے ہیں تو آپ شفقت اور تعلق دیکھ سکتے ہیں۔ 3 آیت میں اس نے کہا، جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں، اس کا شکر ہے کہ اپنی دعاؤں میں بلا ناغہ تجھے یاد رکھتا ہوں اور تیرے آنسوؤں کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں تاکہ خوشی سے بھر جاؤں۔ یہ بہت زبردست جذبات ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ یہ شاید تب ہوا ہوگا جب پالوس پھر سے قید میں ڈالا گیا تھا اور اس بار تہہ خانہ میں ڈالا گیا تھا۔ تیموتھیوس جانتا تھا کہ اسے شاید وہاں نیرو کی حکومت میں مسیح کی خاطر شہید کیا جائے گا۔ یہ شاید تب ہوا ہوگا جب پالوس اسے افسس میں چھوڑ آیا تھا۔ جب پالوس نے کہا تھا، تیموتھیوس میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں افسس میں ہی رہو، میں تیتس کے پاس جا رہا ہوں، ہم کریتے میں جائیں گے اور وہاں کلیسیائیں قائم کریں گے، مگر تم یہاں افسس میں ہی رہنا۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ پالوس نے تیموتھیوس کے نام پہلے خط میں کیا لکھا جب اسے مشکل کا سامنا تھا، اور آپ تصور کر سکتے ہیں جب پالوس نے تیموتھیوس کو خدا حافظ کہا ہوگا، اس دوران وہ گلے لگ کر روئے ہوں گے اور تیموتھیوس بھی رویا۔ پالوس اس تجربے کو بیان کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ میرا مطلب ہے یہ ایک رشتہ ہے، یہ ایک شدید محبت سے بھرا ہوا تعلق ہے۔ اب اسے ترتیب دیتے ہیں۔ پالوس پہلی بار قید میں گیا تو اس نے وہ خط لکھے جنہیں ہم قید کے خط کہتے ہیں، افسیوں، فلپیوں، کلسیوں، فلیمون۔ پھر وہ قید سے رہا ہو گیا۔ یہ اعمال کی کتاب کے اختتام پر ہے، اور ظاہر ہے پھر وہ تیموتھیوس کے ساتھ افسس چلا گیا۔ پھر اس نے کہا، میں تمہیں یہی چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ہم کلیسیائیں تعمیر کریں گے جیسا میں نے کہا تھا کریتے کے جزیرے پر، اور بنیادی طور پر ہم تیتس کے نام خط کو دیکھیں گے، کیونکہ تیتس کے نام خط میں جو اس نے کلیسیائیں تعمیر کرنے کے لیے کریتے میں چھوڑا، وہ تیموتھیوس کے نام پہلے خط سے بہت ملتا ہے۔ مگر اب 5-6 سال کے بعد بھی وہ تہہ خانے میں تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ مر جائے گا، اور پھر وہ دوسرا خط لکھتا ہے۔ جب آپ اس سیاق و سباق کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ ان جذبات کو بھی سمجھ سکتے ہیں جو یہ خط لکھتے وقت پالوس کے تھے، اور یہ بندھن پروان چڑھ رہا تھا۔ بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے میں واپس جا کر آپ سے اس کی بلاہٹ کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جب اسے بلایا گیا۔ یہ دوسرے بشارتی دورے میں ہوا جب پالوس لسترا واپس آیا، اعمال 16۔ پھر وہ دربے اور لسترا میں بھی پہنچا، اور تیموتھیوس لسترا سے تعلق رکھتا تھا، تو دیکھو وہاں تیموتھیوس نام ایک شاگرد تھا۔ اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی، وہ یونیکے تھی۔ وہ ایک ایماندار تھی، مگر اس کا باپ یونانی تھا، شاید ایک بت پرست تھا۔ شاید وہ لسترا شہر سے باہر زیوس کے مندر میں پوجا کر رہا ہو، مگر غور کریں وہ لسترا اور اکونیم کے بھائیوں میں نیک نام تھا۔ پالوس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے۔ یہاں ان دونوں میں اصل تعلق قائم ہوا۔ اگر مزید پیچھے جائیں تو ان سے پہلے دورے کی طرف جائیں جب پالوس اور برناباس پہلی مرتبہ لسترا میں آئے، اعمال 14۔
शायद ईसा रसानी। फिर बाज़ यहूदी अंताकिया और इकोनियम से आए और लोगों को अपनी तरफ करके पालूस को संसार किया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट ले गए। गौर करें, मगर जब शागिर्द उसके गिर्दागिर्द आ खड़े हुए तो वो उठकर शहर में आया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दरबे को चला गया। आपके ख्याल में शागिर्दों के इस हलके में कौन था जो पहले दौरे में मसीह के पास आए? वैसे मैं तसव्वुर कर सकती हूँ उस बूढ़ी यहूदी खातून लुइस का, और ये तिमोथियस की नानी थी, एक दरमियानी उम्र की खातून यूनिके तिमोथियस की माँ थी। पालूस इस खत के शुरू में उन दोनों औरतों का जिक्र करता है और शागिर्दों के इस दायरा में बिलाशुबा तिमोथियस मौजूद था और वो वहाँ मसीह के पास आया। उन्होंने पालूस को संसार होते देखा था, और जब उन्होंने उसको जिंदा देखा और बिशारती दौरों पर जाते देखा तो आप इस ताल्लुक को परवान चढ़ते देख सकते हैं। जब पालूस अपने दूसरे दौरों पर वहां गया होगा और वो उस दौरान एक साथ खुदा की खिदमत कर रहे थे। पालूस ने उसे इफिसस में छोड़ दिया। 5 साल बाद अब पालूस कैद में था और वो कुछ ऐसा लिखता है जिससे आपका दिल खून के आंसू रोता था। मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर, क्योंकि दिमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया और थस्सलुनीके को चला गया। तसव्वुर करें पालूस कैसा महसूस कर रहा होगा। इसीलिए वो इस नौजवान लड़के तिमोथियस से बहुत मोहब्बत रखता था। इसीलिए उसने कहा, मैं अपने जलाल के अब्दी घर जाने से पहले तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। ये बहुत शदीद है, ये बहुत खूबसूरत मिसाल है, और हम सबको भी मसीह के बदन के अज़ू होते हुए ऐसा ही करना चाहिए। अब सवाल ये है, जब हम मिलकर खुदा के रूहानी ख़ानदान की खिदमत करते हैं तो पालूस और तिमोथियस के दरमियान बढ़ती हुई मोहब्बत और इख्तिराम इस बात की मिसाल कैसे पेश करती है कि तमाम मसीहियों के दरमियान कैसा ताल्लुक होना चाहिए। और मैं चाहूँगी इस सवाल का जवाब रूहुल कुद्दस दे। जब पालूस ने रोमियो के नाम खत लिखा, मिसाल के तौर पर उसने कहा, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। पतरस ने कहा, चूंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई, इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम फानी तुख्म से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। पालूस ने भी ये अल्फाज लिखे, सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। हमने ये पालूस के तिमोथियस के नाम खत में ही देखा है कि ये कलाम और बातें उनके आपसी ताल्लुक में दिखाई देती हैं। ये है वो असूल जो ज़िंदगी गुजारने के लिए अहम है, जैसा कि हम मसीह में बहनों और भाइयों के तौर पर एक दूसरे को जानते हैं। हमारे ताल्लुकात गहरे और करीबी होने चाहिए।